بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام حسین علی مقام اپنے والد ماجد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی اوسط ہے اور کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو القاسم ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا شعر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے آخری بادشاہ یزدجر کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک اپنے دادا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش عاطفت میں پرورش پائی، پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ رہے اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت امام حسین علی مقام کی زیر نگرانی تربیت پا کر علوم معرفت کی منازل طے کیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اکابرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پاکیزہ زندگیوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے اور خوف خدا میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ کی تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ جب آپ وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ گھر والے دریافت کرتے یہ وضو کے وقت آپ کو کیا ہو جاتا ہے تو فرماتے تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبیک نہیں پڑھی۔ لوگوں نے عرض کی حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ دیدہ ہو کر ارشاد فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اللہ عز و جل کی طرف سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، یعنی میں تو یہ کہوں کہ اے میرے رب، میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ نہیں نہیں تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا حضور پھر لبیک کہے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھا، لیکن ایک دم خوف خدا عز و جل سے لرز کر اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تو لبیک پڑھتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج ادا فرمایا۔ ناظرین، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فیاض اور سخی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اس کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ سعید بن مرجانہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ انہوں نے اپنا ایک ایسا غلام آزاد کیا جس کی قیمت عبداللہ بن جعفر 10,000 دیتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرزدق شاعر کہتے ہیں کہ جب قریش ان کو دیکھتے ہیں تو کہنے والے نے کہا ہے کہ ان کے مکارم اخلاق تک کرم کی انتہا ہے، وہ نرم اخلاق والے ہیں، ان کو جلد بازیوں کا خوف نہیں ہے، انہیں 2 چیزیں ایک حلم اور دوسرا کرم زینت دیتی ہے۔ چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل تھے، اس لیے سخاوت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت دوست اور دشمن دونوں کے لیے یکساں تھی، اسی طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دوست اور دشمن کے لیے یکساں تھی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی سائل کے جواب میں لا نہیں فرمایا تھا، اسی طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تمام عمر میں کبھی کسی سائل کے جواب میں کلمہ لا یعنی نہیں کا استعمال نہیں کیا۔
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ انگور بہت پسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں عمدہ قسم کے انگور آئے۔ آپ کی رضائی والدہ کنیز نے انگور خریدے اور افطار کے وقت آپ کے پاس لائیں۔ آپ انگور کی طرف ہاتھ بڑھا ہی رہے تھے کہ دروازے پر ایک سائل آیا۔ آپ نے کنیز کو فرمایا کہ یہ انگور سائل کو دے دو۔ کنیز نے عرض کی کہ کچھ آپ رکھ لیں، بقایا سائل کو دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ سب سائل کو دے دو۔ کنیز نے دوسرے دن پھر بازار سے انگور خریدے۔ افطار کے وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے۔ اتفاقاً پھر سائل آ گیا تو آپ نے سارے انگور سائل کو دے دیے۔ تیسرے دن پھر انگور منگوائے اور افطار کے وقت حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ اس مرتبہ سائل نہ آیا تو حضرت امام زین العابدین نے انگور کھائے اور فرمانے لگے، الحمدللہ، ہماری طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین کی وفات کے بعد آپ کو غسل دیا گیا تو لوگوں نے آپ کی پشت پر کچھ آثار دیکھے۔ پوچھا گیا یہ کیسے نشانات ہیں؟ بتایا گیا آپ رات کے وقت آٹے کی بوریاں پشت پر اٹھا کر پوشیدہ طور پر مدینہ منورہ کے گھرانوں میں پہنچایا کرتے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ وفات کے بعد معلوم ہوا کہ آپ اہل مدینہ کے 100 گھروں کی مستقل کفالت فرمایا کرتے تھے۔ کھانے پینے کی چیز خود اٹھا کر گھروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات 94 ہجری میں ہوئی۔ آپ کو ولید بن عبد الملک نے زہر دلوایا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ وفات کا دن 18 یا 25 محرم الحرام تھا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔